اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے کل جو ویلوگ بنایا تھا تمہارے لیے وہ 77 آیات تک میں نے بنایا تھا، آپ 87 آیات تک۔ آج میں 88 آیات سے شروع کر رہی ہوں، اور یہاں بھی جنگ کے کچھ قواعد و ضابطے ہیں کہ جنگ کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اور جہاد کرنی ہے یا ہجرت کرنی ہے۔ ہجرت کی بھی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ وما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہوا تم کو اے منافقین، فئتین کہ تم دو گروہ ہو گئے کافروں کے مقابلے میں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ الٹے کرتا ہے تمہارے کسب جو تم کسب کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے یعنی وہ تمہارے کام جو ہے وہ کسب اللہ تعالیٰ وہ الٹے کرتا ہے۔ اتریدون، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے مقابلے میں دو گروہ ہو گئے ہو۔ ایک کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے، اور دوسرا کہتا ہے نہ جنگ نہیں کی جائے، اور یہ منافقین ہیں کیونکہ یہ جنگ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 کا لشکر تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اوروں کا خیال تھا کہ مدینے سے باہر جنگ کی جائے، مگر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ نہیں، مدینے کے اندر جنگ کی جائے، تو ان کی بات نہیں مانی گئی تھی۔ مدینہ کے باہر جنگ کی گئی تھی، جنگ احد، تو اس نے مدینہ سے کچھ آگے جا کر اور اپنا لشکر اور اپنے آپ کو واپس لے آئے تھے کہ میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوتا کیونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ تو وہ منافقوں میں تھا، رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا تم کو اے منافقین کہ تم دو گروہ ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ الٹا کرتا ہے وہ جو تم کسب کرتے ہو۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، آیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ وہ ہدایت پر آ جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا۔ یہ مسلمان چاہتے تھے کہ یہ عبداللہ بن ابی آ جائے ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ یعنی جنگ میں شریک ہو جائے، وہ یعنی گمراہ نہ ہو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاہتے تھے کہ تمام مسلمان ہو جائیں اور پکے مسلمان ہو جائیں اور اسلام سے نہ پھریں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ ہدایت پر ہو جائیں وہ جن کو گمراہ کیا ہے اللہ نے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور تم ہرگز جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پس ہرگز وہ نہیں ڈھونڈتے راستہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے یعنی ان کو عملوں کی وجہ سے ہی کہ گمراہ کیا ہے، ان کے عمل ہی ایسے تھے، تو انسان جیسے عمل کرتا ہے ان کے عملوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کے یہی عمل تھے، یا آج کل مسلمانوں کے یہی عمل ہے۔ شراب کباب ان کو آسان لگتی ہے، زنا فنا ان کو آسان لگتا ہے، یہ اسلام کے منافی چیزیں ہیں، اور یہ اسلام میں ان کو داخل کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، وہ کام جو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے منع کیا، قرآن میں منع فرمایا گیا ہے۔ تو ان سب کے لیے ایک ہی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پس وہ نہیں ڈھونڈتے راستہ، ان کو پھر راستہ نہیں ملتا صراط المستقیم کا، اللہ کے رسول کا، قرآن کا راستہ پھر ان کو نہیں ملتا۔ اس طرح ہے کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، دولت، دنیا، میاں بیوی، بچے، شوہر، گھر بار جو اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اللہ بسبانکم چستہ روزی پیدانکم، وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جن کے نصیب میں لکھا ہے وہ ملے گا، مگر ہدایت ایسی چیز ہے کہ وہ مانگنے کے بغیر نہیں ملتی۔ تم مانگو گے تو وہ ہدایت ملے گی، تب جب تم مانگو گے ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اگر تم نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔
تو وہ جن کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ پس ہرگز نہیں ڈھونڈتے وہ راستہ۔ ودو لو تکفرون کما کفروا، اور چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جائے جس طرح یہ کافر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم انکار کرو اسلام تھے جس طرح وہ انکار کرتے، فتکونون سواء، اور برابر ہو جاؤ تم، فلا تتخذوا منہم اولیاء، اور مت پکڑو ان میں دوست، حتیٰ یہاجروا، اس حد تک کہ ہجرت کرے اللہ کے راستے پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انکار کر لو اسلام سے اور تم بھی کافر ہو جاؤ جس طرح یہ انکار کرتے ہیں اور کافر ہیں، بس تم دونوں برابر ہو جاؤ گے، پھر دونوں برابر ہو جاؤ گے۔ اگر تم جنت میں جاؤ گے وہ بھی جائیں گے، وہ تم دوزخ میں جاؤ گے وہ بھی جائیں گے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ انسان کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ فَإِن تَوَلُّوا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برابر ہو جاؤ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، بس مت پکڑو ان میں دوست، حتیٰ یہاجروا، اس حد تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ اس وقت یہ حیات تھی تو یہ مستند دی، ابھی بھی جو ہجرت کریں یا ہجرت میں فائدہ ہو تو ہجرت کرنی چاہیے۔ اگر ہجرت میں فائدہ نہ ہو کہ تم جاؤ گے اور تمہارے گھروں پر کافر قابض ہو جائیں گے تو پھر تمہیں ہجرت نہیں کرنی چاہیے، پھر تمہیں اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے۔ ہاں تمہیں تنگ کرے، تمہیں دین نہ کرنے دے، تمہیں اسلام کے عمل نہ کرنے دے، تو تمہاری مسجدوں کو تمہارے مدرسوں کو خراب کرے تو پھر وہاں سے نکلنا چاہیے اگر وسائل تمہارے پاس ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس مت پکڑو ان میں دوست مت پکڑو اس حد تک وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ، اگر وہ مڑ جائیں، منہ کے پیٹھ پہ مڑ جائیں، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو، حَيْثُ وَجَدتُّمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ۔ پھر وہ نہ ہجرت کرے نہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اور مڑ جائیں تو پھر ان کو پکڑو اور قتل کرو، جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو۔ یا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ منافق کو بھی کافر کو بھی قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، مت پکڑو ان میں وَلِيًّا دوست، نہ مددگار، اور نہ ان سے مدد مانگو۔ یعنی اب ہم کہیں گے کہ ہندوستان ہماری مدد کرے، ہندوستان ہماری مدد کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یا ہم کہیں کہ اسرائیل ہماری مدد کریں، استغفر اللہ، اسرائیل بھی ہماری مدد، کیونکہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ جب مسلمانوں کے دشمن ہیں تو پھر وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت پکڑو ان میں دوست اور نہ مددگار سمجھ کرو اور نہ دوست اس میں پکڑو۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، یصلون جن کا تعلق ہے، إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، اس قوم کے ساتھ کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق وعدہ ہے، مگر وہ لوگ یعنی تمہارے درمیان اور ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے وعدے میں برابر تھے، تمہارے اور ان کے درمیان میں وعدہ ہوا اور وہ وعدہ تم پورا کرو کہ ان کو نہیں قتل کرو گے، ان کو پھر نہیں سزا دے گے، ان کو وہ نہیں کرو گے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ وعدہ کیا اور یہ اس قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو پھر ان کو مارنا نہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ان کے ساتھ۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، اور آ جائیں تمہارے پاس تنگ ہو دل ان کے، ان یقاتلوکم، تمہاری جنگ سے، او یقاتلون قومہم، اور جنگ اپنی قوم سے، ان لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق ان قوم سے ہو کہ تمہارے درمیان میں وعدہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم صلح رامی سے خطے میں رہیں گے، ایک جگہ میں رہیں گے، اور وہ آ جائیں، ان سے کچھ بندے آ جائیں تمہارے پاس اور ان کے تنگ ہو دل، ان کے اپنی قوم کی وجہ سے بھی دل تنگ ہو، اپنی قوم کی وجہ سے جنگ تھے اور تمہارے وجہ سے بھی دل تنگ ہو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَقَاتِلُوا، اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دے گا تم کو، تو وہ جنگ کرتے تمہارے ساتھ، اگر اللہ چاہتا پھر ان کو پناہ دو، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو انہی لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ وَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، وہ کنارہ کشی کریں تم سے، بس مت جنگ کرو تم ان کو، وہ تمہارا کنارہ کشی کریں
اور وہ جنگ نہ کریں تمہارے ساتھ بھی اور اقوی قوم کے ساتھ بھی، اور تمہارے ساتھ پرخلوص رہیں، اور کہے کہ بس تو جو تم کرتے ہو تو پھر ان کے ساتھ تمہیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ جیسے ہمارے ملک میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تمام ہمارے مذہب سے وہ تعلق نہیں رکھتے، تو ان کے ساتھ بے گناہ ہمیں جنگ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اگر جنگ کریں گے تو ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے ملک میں بھی یہ اقلیتیں ہیں۔ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور ڈالتے ہیں تم پر صلح، وہ ڈالتے ہیں صلح کہ ہم صلح کرتے ہیں، بس صلح سے ہم رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم کسی کے مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، ہم کسی کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، تم اپنا کماؤ کھاؤ، ہم اپنا کمائیں گے کھائیں گے، ہم تمہارے مذہب سے تعلق نہیں رکھیں گے، تم ہمارے مذہب سے تعلق نہ رکھو۔ ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں، اقلیت بھی ہیں اور اکثریت میں ہم پاکستانی ہیں، اور اقلیت میں ہر قسم کے مذہب کے لوگ ہمارے رہتے ہیں، اور وہ تم کو صلح ڈالتے ہیں تو پھر تم بھی صلح ڈالو۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان پر کچھ رستہ، یعنی ایسے رستے نہ ڈھونڈو کہ ان کے ساتھ تم جنگ کرو کہ یہاں دکان کیوں کھولی، اور یہاں تم کاروبار کیوں کرتے ہو، اور یہاں کیا کرتے ہو، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے اور قرآن کے اصولوں کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم اور فضل کرے اور ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرے، ہمارے بگڑے کام سنوارے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔